ماضی میں جو ڈنمارک کی حکومتیں آئیں انہوں نے بہت سے ایسے قوانین بنائے جس سے تارکین وطن بہت سے متاثر ہوئے، وہ فیملی ری یونین کے لیے، باقی چیزوں کے لیے۔ اس وقت یہاں کی عمومی طور پہ صورتحال کیا ہے امیگریشن کے حوالے سے، تارکین وطن کے حوالے سے؟ تارکین وطن کے حوالے سے پالیسیاں جو وہ سخت سے مزید سخت تر کی جا رہی ہیں، چونکہ اس سال جو ہماری سابقہ جو ہماری حکومت تھی وہ تارکین وطن کی مخالف پارٹیز ہیں جو ان کے زیر اثر تھی، تو ان کی وجہ سے بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو پہلے سے ان کو مشکل ترین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بعض ایسی ریکوائرمنٹس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی وجہ سے غیر ملکیوں کا ڈنمارک میں داخلہ ہے جو اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہماری جو نسل پرست جماعتیں ہیں یہاں پر، وہ ہر طریقے سے کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے کہ جب وہ کم از کم اگر اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو زبان سے وہ ضرور یہ زہر اگلتے ہیں کہ یہ غیر ملکی ہیں جو ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے اور ان کو واپس اپنے ملکوں میں بھیجنا چاہیے۔ نسلی امتیاز ہے جو وہ یقیناً بڑھتا جاتا ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے پورے میں لہر۔ اچھا، اس میں جو لوگ فیملی ری یونین کے لیے امیگریشن اپلائی کرتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں سے کوئی شادی کرتا ہے ڈنمارک سے یا یورپ سے باہر اور اس کو اپنے پارٹنر کو بلانا ہے، تو اس کے لیے کیا قوانین کو اور سخت کر دیا یہاں پہ قوانین ہیں جو وہ اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ تقریباً وہ ناممکن کے قریب اس کو کر دیا گیا۔ اچھا، نہیں بلا سکتے اس کے لیے، یعنی شادی کرنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ویزا کا حصول ہے جو اپنے اسپاؤس کو یہاں پر بلانا، اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں انہوں نے 3-4 ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جو ان میں سے 3 چیزیں تو ایسی ہیں جن کو کمپلائی کرنا ممکن ہے، یعنی اس میں یہ کہ بندے کے پاس جاب ہونی چاہیے اور سرٹن اماؤنٹ اس کی پے ہونی چاہیے، یہ تو پاسبل ہے، ہو سکتا ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ جی کہ آپ کا گھر ہے جو اس کی یعنی پر اسکوائر میٹر دو لوگوں کے لیے منیمم 40 مربع میٹر کا گھر ہونا چاہیے کم از کم، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے لیے ایک بانڈ بھرنا پڑتا ہے کہ جس میں کچھ رقم ہے جو وہ جمع کروانی پڑتی ہے گورنمنٹ کے پاس بطور ایشورٹی۔ اچھا، اور جو سب سے مشکل ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس ملک کے ساتھ کتنا ہے، ایفیلیشن ہے جو پارٹنر دوسرے یورپ کے باہر سے آ رہا ہے اس کا تعلق تو رشتہ ہی ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہی، لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو زیادہ اس بات کی آپ کو زیادہ پریشانی تو پھر آپ اس ملک میں چلے جائیں جس ملک میں آپ کا پارٹنر ہے۔ اچھا، تو یہ اس کو ڈینش میں چلک نوٹنگ کہتے ہیں کہ یعنی آپ کا جو تعلق اس ملک کے ساتھ ہے وہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کو وہ موم کی ناک ہے کہ گورنمنٹ اس کو جیسے چاہے اس کو موڑ سکتی ہے۔ ڈینش زبان کا بھی کوئی ہے؟ ڈینش زبان ہے جو اس کی شرط ظاہر ہے اب یہ بھی ہے کہ وہاں پر کورسز ہیں جو وہ اویلیبل ہیں بیرون ملک میں، کہ اب یہ بھی شرائط میں شامل ہے کہ وہاں سے آپ یہ زبان ہے جو اس کو انٹیگریشن سیکھ کے ہیں، یعنی یہ ابھی قانونی طور پہ اس طرح لازم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہاں سے زبان سیکھے کہ تاکہ یہاں پہ آ کے اس کو انٹیگریٹ ہونے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو بھی بندہ آئے گا اس کو جو بے روزگاری کا الاؤنس ہے وہ نہیں مل سکے گا، ملے گا شروع میں۔ اچھا، جن کے والدین اکیلے ہیں، عمر رسیدہ اپنے ملکوں میں، کیا اپنے والدین کو یہاں پہ وہ بلا سکتے ہیں امیگرینٹ؟ والدین کو امیگرینٹ ویزے پہ وزٹ ویزے پہ بلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان کا امیگرینٹ ویزا اپلائی کرنے کے لیے پھر وہی بات ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان کی اور بھی اولاد ہے یا صرف وہ جن کے پاس آئے ہیں وہ اکیلی اولاد ہے۔ اگر اکیلی اولاد ہیں تو اس میں آسانیاں ہیں، لیکن اگر ان کے علاوہ کچھ اور بھی ان کی اولاد ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کی ذمہ داری تھوڑی ہے، یہ تو ان کے باقی اولاد بھی ہے، وہ یہ ذمہ داری بھی لے سکتے ہیں۔ سویڈن میں کہ جن کو جب پرماننٹ ریزیڈنس ملتی ہے تو ود ان 6 منتھ ان کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ وہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، پھر وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، سویڈن میں ابھی اسٹل چل رہا ہے ورک پرمٹ کا، ابھی تنخواہ تو شاید وہ انکریز کر رہے ہیں 1 اکتوبر سے، ورک پرمٹ پہ لوگ آ جاتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اس طرح کا سسٹم ہے؟ ورک پرمٹ یہاں پہ 2-3 سسٹمز ہیں جو وہ چلے تھے، جیسے آپ کے علم ہے کہ گرین کارڈ ایک ایسی یعنی ڈنمارک نے یہ شروع کیا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے غیر ملکی ہیں جو وہ یہاں پر آئے، لیکن بدقسمتی سے کہ جو ان کی فیلڈ جابز ہیں
وہ اویلیبل نہیں ہے یا تعداد زیادہ آ گئی اور وہ فیلڈ جاب کرنے کے بجائے پھر ان کو اور جابز ہیں جو وہ کرنا پڑی ہیں. تو ایسی صورت میں اب چونکہ وہ گرین کارڈ والا جو گورنمنٹ نے وہ سسٹم شروع کیا تھا وہ تو بند ہو چکا ہے. گرین کارڈ سسٹم بند ہو چکا ہے. لیکن اب یہ کہ کچھ ایسی فرمز ہیں جن کے پاس اگر ان کو ایسے لوگوں کو وہ بیرون ملک سے منگوا سکتے ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ لوگ یہاں پر موجود نہ ہوں. مثال کے طور پہ بہت سارے فرمز ہیں جو وہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں جو ان کو بیرون ملک سے یہاں پر منگوا رہے ہیں. یہاں پر نرسز کا کرائسس آلموسٹ ہے کہ نرسز یہاں پر کم ہیں, ان کی ضرورت ہے, ان کو بیرون ملک سے بلوایا جا سکتا ہے. ڈاکٹرز تو نرسز جب آئیں گی کیا یہاں پہ وہ پہلے ان کے لیے لینگویج ہے جو وہ ڈیفینیٹلی, بلکہ کوئی بھی اگر کسی ملک سے ڈاکٹر آئے گا تو وہ آتے ہی بطور ڈاکٹر جاب نہیں کر سکتا. اس کو پہلے کورسز ہیں جو اس کے لیے ایک تو زبان کا اور ایک یہاں پر ڈاکٹرز کا ایک ایسا کورس ہے جس کو کرنا ان کے لیے ضروری ہے بیفور دس کہ وہ بطور ڈاکٹر اپنی جاب کر سکیں. اس میں میں نے انفارمیشن میری ہے کہ جو ڈاکٹرز کے لیے اسپیشلی یہاں پہ انہوں نے کچھ ایسا سسٹم رکھا کہ 3 سال کے لیے شاید اگر آپ اپنے ایکسپینسز خود بیئر کریں اور اس میں یہ جو آپ نے پروسیس بتایا اگر یہ کریں تو تب یہاں پہ وہ آ سکتے ہیں. اس طرح کا کچھ شاید جی اس طرح کے بھی ہیں قوانین. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اس طرح کے بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو یعنی بلایا جا سکتا ہے, لوگ آ ضرور سکتے ہیں, لیکن یہ کہ پھر ان کے آگے جو کرائٹیریاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے ہر فیلڈ کے حساب سے. یعنی یہاں پہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ یا ایکسپرٹس لوگ ہیں ان کے لیے شاید کچھ نہ کچھ رستے ہیں, ان کے لیے پاسبلٹیز ہیں. جنرل جو فیلڈز ہیں ان کے لیے مشکل ہے. اور اسی طرح جو شادی کر کے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کے لیے ویزے کا حصول ہے. جو شادی کرنا کوئی مسئلہ نہیں, شادی کرنے کے بعد ویزا حاصل کرنا وہ مشکل ہے.